السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ 25 مارچ سے 28 مارچ یہ 3 دن انتہائی ہنگامہ خیز دن تھے، اور ان 3 دن کے دوران میں بہت کچھ ہوا، اور یہ ہنگامہ خیزی جو ہے یا ایک بلاسٹ جو تھا وہ ہوا اس وقت جب 25 مارچ کا ایک خط 26 مارچ کو چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججوں کو لکھا گیا، اور جج کا مخاطب سپریم جوڈیشل کونسل تھی، یعنی چیف جسٹس پاکستان، 2 سینئر پیونی ججز اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان۔ اور یہ خط لکھا گیا تھا 6 ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے، اور اس خط کے اندر جو انٹیلیجنس اداروں کے عدلیہ کی آزادی اور فیصلوں پر مداخلت کے حوالے سے سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے، اور رہنمائی مانگی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے کہ اگر ایسی صورت میں جب کہ مختلف ادارے ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے جج صاحبان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ہنگامہ خیز خط کے بعد بہت کچھ ہوا، جس کا اختتام پھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور وزیر اعظم پاکستان اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ملاقات کے بعد بلائی جانے والی فل کورٹ میٹنگ سے ہوا، جس کے بعد ایک طویل اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ ملاقات کے بعد وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی تھی، لیکن جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگز اور وزیر اعظم سے میٹنگ اور جج صاحبان سے میٹنگ کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان اور سینئر جج سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ کسی بھی حالت میں عدلیہ میں مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان اور سینئر جج سپریم کورٹ سے میٹنگ میں انٹیلیجنس کے اداروں کے کردار کے حوالے سے اور دیگر فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قانون سازی کا عمل شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ عدلیہ کے امور میں اداروں کی مداخلت سے باز رہنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی جائیں گی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے بہترین شہرت کے حامل ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فل کورٹ اجلاس کے بعد وزیر اعظم سے میٹنگ اور اس میٹنگ کی تفصیلات کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق آئینی اداروں کے سربراہوں کے مابین ہونے والی ملاقات میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم سے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور عدالتی امور میں کسی بھی حالت میں مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ سینئر 3 جج جسٹس منصور علی شاہ نے میٹنگ میں کہا کہ آزاد عدلیہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے لازمی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ میٹنگ کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مندرجات کی تحقیقات کے حوالے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت بہترین شہرت کے حامل ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جس کے لیے وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس سے منظوری لیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے چیف جسٹس اور سینئر جج سے مکمل اتفاق کیا اور کہا کہ وہ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کریں گے۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون سازی کا عمل شروع کیا جائے گا، بالخصوص پیراگراف 53 فیض آباد دھرنا کیس کا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط 25 مارچ کا خط جو اگلے دن یعنی 26 مارچ کو ملا، اس کے بعد اسی روز 26 مارچ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور تمام ہائی کورٹ ججز کو افطار کے بعد چیف جسٹس ہاؤس میں مدعو کیا گیا، اور 2.5 گھنٹے تک چیف جسٹس نے تمام جج صاحبان سے انفرادی ملاقات کی اور ان کے تحفظات سنے، جس کے بعد اگلے روز 27 مارچ کو چیف جسٹس سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد سپریم کورٹ بار کے صدر اور سینئر بار کے رکن سے بھی ملاقات کی گئی، اور اسی روز 4 بجے فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی جس میں 6 ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا اور اکثریتی رائے سے
یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان امور پر بات کرنے کا بات کی جائے، جس کے بعد فل کورٹ جو ہے میٹنگ ملتوی کر دی گئی، جس کے بعد فل کورٹ کی اکثریتی رائے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض شاہ، جسٹس منصور علی شاہ، رجسٹرار سپریم کورٹ موجود تھی، جبکہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا اور فاضل جج صاحبان کو وزیر اعظم سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ تو یہ ایک طویل جو 2-3 دن کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہنگامہ خیز بات چیت ہے، اس پر یہ چیزیں اب سامنے آئی ہیں۔ یعنی ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ایگزیکٹو کے ہیڈ کو جوڈیشری کے ہیڈ کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی یا اس کے امور کے اندر کسی بھی قسم کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، جبکہ وزیر اعظم نے اتفاق کیا اس بات سے اور یہ یقین دہانی کرائی کہ فیض آباد دھرنا کیس کے پیرا 53 جو ہے اس پر قانون سازی کے عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اب جو جج صاحبان کے تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ مداخلت ہو رہی ہے اور ان اداروں کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ان ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ ہدایات پرائم منسٹر جاری کریں گے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت مختصر سی بات ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ظاہر کر دینا چاہیے، تو احمد حسن شاہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آپ بہت کچھ جانتے ہیں بطور وکیل کے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ جو ہے اس ساری چیز کو اگر سمرائز کیا جائے، ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری جوڈیشری ہے ایز این انسٹیٹیوشن، اس نے وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے کہ جناب مداخلت ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اب پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ڈائریکشنز جاری کریں گے اور قانون سازی کا عمل جاری کریں گے۔ اب 3 چیزیں ہیں جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، اس میں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا پاکستان کا، اور یہ علیحدہ علیحدہ ان کے دائرہ اختیار ہیں۔ کیا جوڈیشری نے یہ میسج دے کے اور پرائم منسٹر کو امپاور کیا ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس ادارے یا وہ گڑبڑ کرتے ہیں ادھر ادھر جج صاحبان کے ساتھ، ان کے حوالے سے ڈائریکشن جاری کریں، یعنی ایگزیکٹو کی؟ اور دوسرا کہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جو 17 کے قریب میرا خیال ڈائریکشنز ہیں، ان میں سے بہت ساری چیز تو پہلے سے موجود ہیں کچھ، لیکن کچھ گرے ایریاز ہیں جن پر قانون سازی کی ضرورت ہے، وہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور اداروں کے حوالے سے قانون سازی یہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پورا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ آپ یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے بہت لمبی تقریر کر دی۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ جواب دینے سے پہلے کچھ اہم اپنے نقطہ نظر سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور کچھ احتیاط ہے جو ہم سب کو کرنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی بحیثیت میں وکیل بھی بات کر رہا ہوں اور ایک شہری بھی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھی، تو پہلی چیز جو میں یہ گزارش کرتا ہوں، جس کی میں کوشش کروں گا آپ بھی کیجیے گا، کہ اس ایشو کو کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی شخص کو اپنے ذاتی یا خاص مقصد کے لیے اچھالنا نہیں چاہیے، یہ بڑا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ تو یہ وقت ہے سوشل اور پولیٹیکل میچورٹی شو کرنے کا۔ تو ایک تو استدعا میری یہ ہے کہ ہم یہ جو سیریس گفتگو آج کریں گے، اس میں ہم اپنے لیے کچھ حدود کا بھی تعین کریں کہ ہم نے کیا کراس نہیں کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی سپن، کوئی ایسا رخ جو کسی کے ذاتی مفاد کی طرف ہو، اس کے ہمیں ڈسکریڈٹ کر دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ معاملہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے،
یہ معاملہ اب انسٹیٹیوشنز کا ہے، اور جس میں آپ نے کہا یہ آرگنز آف دا اسٹیٹ کا ہے، 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ کا ہے. سو ہمارا جو، میری گزارش یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا جو اس پہ نقطۂ نظر ہے یا پرسپیکٹو ہونا چاہیے وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اسٹرینتھننگ کے کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے. ہاں انڈیویجول ایشوز، انڈیویجول ججز کے معاملات بہت اہم ہیں، ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے، مگر ہمیں انسٹیٹیوشنل آؤٹ لک سے اپنے آپ کو عاری نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئے 2 بنیادی کوشش پوائنٹس. اس کے ساتھ میں ایک اور فاؤنڈیشنل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم صحیح کر سکیں. پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک انگریزی کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دس از اے نیو نارمل. واٹ از دا نیو نارمل؟ نیو نارمل یہ ہو گیا ہے کہ جج صاحبان کی جو اندرون مابین آپس میں گفتگو ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو تحریر کروں، پھر اس کو تحریر کر کے کسی کو کچھ پیغام پہنچاؤں، اور پھر وہ سڈنلی پوری سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ لگ جاتی ہے. اب یہ نیو نارمل ہو گیا ہے، ہم یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو انسٹیٹیوشنل گورننس کے حوالے سے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو بند کمرے میں گفتگو ہو رہی ہے سرکار میں، عدلیہ میں، کیا اس کو ہم فوراً ایسے ڈسیمنیٹ کریں، یا اس کو بھی یہ آپ کے لیے، یہ آپ اس کو سوچیں. کہ میرا یہ خیال ہے کہ کوشش، میرا خیال ہے کہ میرا اس سے بالکل برعکس ہوگا. ہاں میں مانتا ہوں. آرٹیکل 19 اور 19A میں یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ اب بنیادی حقوق کے میں آپ کو اس کا استعارن بتاتا ہوں. دیکھیں میری ختم ہونے دیں، میری ختم ہونے meticulously press release جاری کرنے کا مقصد بھی عدالت کا یہ ہے. پریس ریلیز کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو میں آپ کو اگزامپل ریئل لائف دیتا ہوں. آپ عدالتوں میں روز دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مقدمات فائل کرتے ہیں، خاص طور پہ سول سرونٹس یا پبلک سرونٹس، اور وہ نوٹنگ فائلز کی کاپیاں لگا دیتے ہیں. تو جج صاحب ان کو ہر روز یہ ان کی تنبیہ کرتی ہیں، یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو، دس از ناٹ مینٹ فار یو. تو آپ کا 19A کیا اس وقت نہیں لگتا؟ سو یہ جو ہمارے ایک روش ہے، میں ہرگز کسی کی ایکسیس ٹو انفارمیشن کو کرٹیل یا سپریس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کا معیار بڑھانا چاہیے. اب کہاں پر کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ، یہ وقت بتائے گا. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ یہ روش جو چل پڑی ہے یہ شاید قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. سو اگر آپ سمجھیں گے، دیگر لوگ سمجھیں گے، تو وہ اس کو کنسیڈر کریں گے یا ریکنسیڈر کریں گے یا اس کو ایکسپینڈ کریں گے. ایک یہ پوائنٹ. دوسری جو بہت اہم سوال ہے، جب میں آپ کے جواب کی طرف بھی آ رہا ہوں، کہ یہ جو خط ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ کال فار ہیلپ ہے، یا یہ کمپلینٹ ہے، یا یہ دونوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس خط کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ریسیپینٹ فیصلہ کرے گا. ریسیپینٹ کون ہے؟ ریسیپینٹ تو بظاہر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. سو اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ ایک کمپلینٹ کی صورت میں ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو پہلو ہے جو آپ ضرور کنسیڈر کیجئے، یہ شروع ہی خط اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس درکار ہے. لفظ ہے گائیڈنس استعمال کیا گا، اور پھر یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ یہ گائیڈنس کیوں درکار ہے، کیونکہ یہ ارائیز کر رہی ہے ابھی جو آپ نے ریسنٹ ایک فیصلہ جسٹس صدیقی کے کیس میں دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ 6 جج صاحبان ایگزیکٹو کو جو ہے وہ کٹہرے میں بھی لا رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو کی انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے کہ اس کے اداروں کے ذریعے سے یہ کچھ کیا جائے. نہیں، اس سے پہلے گزارش پھر کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جسٹس صدیقی صاحب کی جو یہ کلیم ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کرتے ہیں سپورٹ. نہ صرف ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کا دائرہ وسیع کیا جائے. یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ اس میں تحریر ہے. یہ سو اس لیے یہ بہت اہم ہے. ایک طرف انویسٹیگیشن کی جائے
جی ٹھیک ہے نا. جی جی ان کی انویسٹیگیشن کی تائید کرتے ہیں ہاں, اور اس کا ان دائرہ کے مطالبے کی کہ ان کے جو ان کا جو مطالبہ اس کی تائید کرتے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا دائرہ ایکسٹینڈ کیا جائے. مطلب سپریم کورٹ نے جو جہاں جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ایک خط کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید ان حالات میں موضوع نہ ہو. اب اس تحقیق کا, اس انویسٹیگیشن کا جو بھی جائزہ لینا ہے, اس کا دائرہ تھوڑا وسیع کیا جائے. اور لفظ تو کیا استعمال اس کیا میں گیا ہے, ایک طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے کہ آیا یہ کمپلینٹ ہے یا گائیڈنس مانگی گئی ہے؟ نہیں, گائیڈنس ہے, اگر مانگی گائیڈنس گئی ہے پر میری بات ختم نہیں ہوئی تھی. لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو گیا ہے, مگر جو کاپی, اب ہم تو یہ مان کے بیٹھ گئے نا کہ یہ سچ ہے. اب آپ نے کہا ہے تو ہم مان گئے کہ یہ ورژن جو پھیل رہی ہے سچ ہے. اب اللہ جانے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں. نہیں, اب تو انڈورس ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے نا, اب بالکل. تو فل کورٹ میٹنگ کی جو ہے وہ اس میں ہاں, خط بٹ کے مندرجات دیر از نو وے. اگر ہم قانونی اس میں پڑھیں تو واٹ از دی ایویڈنس کہ یہی خط ہے, کوئی اور ورژن تو نہیں ہے. ابھی آگے ہم بحث کریں گے تو آپ اس طرح کے نکات پہ بات کریں گے نا, تو اس پہ بھی وہ اپلائی کرے گا نا. صحیح, کہ چلو ہم مان رہے ہیں نا کہ یہ خط ہے, کہ کوئی اور ورژن نہیں, کوئی اور صفحے نہیں ہے اس کے, بظاہر یہی ہے. سو ہم اس کی بیس پہ چل رہے ہیں نا. تو یہ خط جو ہے یہ دیگر جج صاحبان کو بھی کاپی ہوا ہے. جی ہاں, بالکل. تو یہاں سے ایک اور سوال جو میں نے ریز پہلے کیا تھا کہ یہ میں خاص سمجھتا ہوں یہ اہم ہے کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن کے لیے ڈسکلوز کیا گیا ہے یا یہ لیک کیا گیا ہے. تو میں جو آپ کو جو بات کر رہا تھا نا کہ رائٹ, وہ اس میں فرق ہے. کیا لیک کرنا از رائٹ آف انفارمیشن یا ڈسکلوز کرنا, دونوں میں فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اور یہ تعین ہونا چاہیے کہ کیا چیز ڈسکلوزیبل ہے. جس طرح پریس ریلیز ہے, دیٹ از اے ڈیو ڈسکلوجر آف واٹ ہیز ٹرانسپائرڈ ان دیز 3 days. فیئر انف. بٹ اس کی تشہیر جس طرح ہوئی ہے, کیا یہ ڈیو ڈسکلوجر ہے یا کلوزر ٹو ہے؟ اگر یہ ہے تو کس نے کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر تحقیق ہوگی تو یہ پہلو بھی ہونا چاہیے اس میں. بٹ وہ تو جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا. اب یہ آپ کی باتیں آ گئیں ساری. اب اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلیں, جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, یہ خط ایک ایسا خط نہیں ہے جو کسی عام شہری نے لکھ دیا ہو. یہ درشن مسیح والا کیس نہیں ہے کہ ایک خط لکھ دیا اور سپریم کورٹ نے اس کو کنورٹ کر کے. یہ خط جو لکھا گیا ہے یہ بہت سلجھے ہوئے, منجے ہوئے قانونی ذہن ہیں جنہوں نے یہ لکھا. بھائی 6 جج صاحبان کے دستخط ہیں. آپ امیجن کر لیں, فرض کریں یہ 6 کا بینچ ہو تو یہ تو بہت بڑا بینچ ہے نا. فل, بالکل. تو اور مطلب 8 جج صاحبان ہیں, ان میں سے دیکھ لیں 6 جج صاحب. تو یہ اس کو کوئی بھی آدمی, کوئی بھی شخص, کوئی سے شہری یا کوئی بھی جو پاکستان قانون اور عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر نظر رکھتا ہے, وہ یہ مان ہی نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے فہم میں نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ تو نان اسٹارٹر تھا. بالکل اس کے اوپر ایکشن تو ہونا ہی تھا. اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ عدلیہ کے اندر, سپیریئر عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ میں ایکشن ہوا ہے. اب اس کی جو تفصیل ہے وہ صرف پریس ریلیز کی صورت میں ہے. مگر نہ صرف یہ ہوا ہے, کیونکہ شکایت ہے اگینسٹ دی ایگزیکٹو. انہوں نے لفظ استعمال جو خط میں کیا ہوا ہے وہ ہے ایگزیکٹو انکلوڈنگ دی ایجنسیز. تو میں جو ابھی سن رہا ہوں وہ ساری دنیا جو ہے وہ ایجنسی کے پیچھے لگ گئی ہے, لیکن انہوں نے ایگزیکٹو کو بھی. تو جب تحقیق ہوگی تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ ہو آر دی ادرز جنہوں نے اسی انٹیمیڈیشن کو کنسیڈر کیا. تو یہ تو خوش آئند بات ہو گئی بہت لوگوں کے لیے کہ اس کے اوپر پیش رفت ہوگی. اب یہ ایک تنازع بنانے والی بات ہے. لوگ تنازع بنائیں گے کہ کتنے لوگ اس کی تحقیق کریں, کون کرے. موجودہ جو جج صاحبان سپریم کورٹ خود کیوں نہیں کر رہی, اب حکومت کا کمیشن کے اوپر کیا اعتبار ہوگا. جی, اب یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں گی. جو اہم چیز ہے کہ جو بھی کرے اس کو صاف, شفاف,
بالکل گہرائی تک جا کے کریں. قانون کے اور آئین کے مطابق. اور جو لوگوں کو تشویش ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو کمیشنز کی رپورٹیں ہیں جو داخل دفتر ہو جاتی ہیں, داخل دفتر رپورٹ کی گنجائش نہیں ہے. یہ میرے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ کیا گیا وعدہ اور اس کا ایک کمیشن بنایا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ گول مول کرنے کی کوشش کی جائے, تو جوڈیشری اس چیز کو برداشت کرے گی؟ جو ہم نے پریس ریلیز میں پڑھا ہے وہ تو بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ دوسری طرف ریپیٹ جس کو جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کیونکہ یہ ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشنل بہت بڑی ایک ہل گئی ہیں جی, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نیو نارمل والی جو آپ نے بات کی نا, یہ نیو نارمل ہے. اس والے نیو نارمل پہ ہم نے نہیں جانا. کووڈ کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے معاملات تبدیل کرنا پڑے تھے نا, لائف پیٹرن بدل گیا, اس سے بھی لائف آلٹرنگ ہے یہ. یس ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ اس میں فیض آباد دھرنا کیس ہے. ہاں وہ میں آپ کی بات آگے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں اگر اپنی وہ تھوڑی سی کر لوں ریفریش بھی میموری, کہ ہاں فیض آباد دھرنا کیس کے جس پیراگراف کا حوالہ دیا گیا ہے نا, اس میں بہت کنکلوڈنگ پیراگراف تھا, اس میں بہت چیزیں ریکمنڈیشنز انکلوڈڈ ہیں جس میں قانون سازی کا ذکر ہے. کس لحاظ سے, اور میں خیال میں یہ 12واں سب پیرا ہے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جس میں انکلوڈنگ نام بھی لکھے ہیں ان کے تینوں کے, اور ISPR کا ذکر بھی ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے. آل انٹیلیجنس ایجنسیز, میں آپ کی مدد کے لیے پڑھ دیتا ہوں, پیراگراف 12 کہتا ہے آل انٹیلیجنس ایجنسیز انکلوڈنگ ISI, IB and MI and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and expression and do not have the authority to interfere with broadcasts and publications in the management of broadcasters, publishers and in the distribution of newspapers. جی 13 کہتا ہے کہ intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state یہ تھوڑا سا resorting to چلا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک قانون سازی کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. 14 والا پڑھیں. ہاں. To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies. یہ وہ بات ہے جو فل کورٹ میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس پیراگراف کی روشنی کے اندر قانون سازی کا عمل شروع کیا جائے گا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں, بٹ میں ایک اور اپنی جو مجھے تھوڑی سی جس سے تسلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ فار واٹ ایور ریزنس ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کہ کیوں مل رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ فل کورٹ ملا ہو اور اس کے تھوڑی دیر بعد 2 سینئر جج صاحبان, مطلب چیف صاحب اور سینئر پہ, وہ اوپن پبلک میں مل رہے ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل کہاں سے آئی کہ فل کورٹ کی بغیر اجازت کے ہو رہا ہوگا؟ تو ہمیں بے صبرے ہیں نا, ہم بے صبرے ہیں کہ ہمیں فوری چاہیے نا. میرے دوست پروفیشنلی کئی دفعہ ہم جذبات میں آگے نہیں لگے. بالکل. بٹ میں وہ کہوں گا یہ ٹائم جو ہے نا جذباتی کا نہیں ہے. دس از اے ٹائم ٹو یس وی آر آل کنسرنڈ, اس لیے ہم جذباتی ہیں, لیکن یو ہیو ٹو تھنک. یہ ٹائم ہے پراپر پازیٹیو مائنڈیڈ کے ساتھ, اپروچ کے ساتھ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کا. اور اگر اب یہ دیکھیں نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں گے لیجسلیشن کا عمل شروع ہوتا ہے, مطلب ایک گورنمنٹ جو ہے بل ڈالتی ہے. اب یہ ذرا آپ اس ساری کچھ چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ٹرانسفارم ہو رہی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز اب الیکٹ ہو کے آئی ہیں نا, یہ دیٹس دا پارلیمنٹ. اب بل جو ہے کوئی بھی قانون سازی وہ ایک بل کی صورت میں ہوتی ہے. اگر حکومت بل کرتی ہے تو اس کے اوپر ہوتی ہے بحث, ڈبیٹ ہوگی. اس دفعہ ڈبیٹ بھی ٹکا کے ہوگی, کمیٹی کے پاس جائے گا. اٹس اے لانگ وے, ایک لمبا پروسیجر ہے. کمیٹی کے پاس جائے گا, کمیٹی میں بحث ہوگی, کمیٹی کے بعد پارلیمنٹ کے اندر لے ہوگا, اور وہاں پہ اپوزیشن بھی ایک بڑی تگڑی اور اسٹرانگ اپوزیشن ہے.
جی اب دیکھیں گے نا, اب پتہ لگ ٹھیک ہے, جائے گا اب پتہ لگے گا ڈیبیٹس میں کہ کون کس رخ کھڑا ہے اور کون کیا اس میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اس کا جو بھی دستاویز آئے گا, ایک ڈرافٹ بل سرکولیٹ ہوگا, کوئی تو کرے گا. یو ہوپ سو. جو نہیں, اب اگر یہ بات کی ہے اور پریس ریلیز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور پرائم منسٹر نے, دیکھیں آئی ایم اے لیکن بلیور کہ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے یہ بالخصوص جو باتیں ہیں یہ اپنی میٹنگ کے اندر گول کی, اور انہوں نے کمیشن کے اوپر اکتفا کر کے اور نکل لیے چپکے سے. اچھا, میں نے پریس کانفرنس نہیں سنی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جب سرکاری اہم عہدیداران کوئی پبلک میں بات کرتے ہیں یا ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو پھر جب تک کہ وہ اس کے برعکس ایکٹ نہ کریں تو اسیوم یہی کرنا چاہیے کہ وہ اس کو فالو اپ کریں گے. چلیں, تو آج کی تاریخ یہ تک تو ایسا نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کرنا. ہاں اچھا, اس میں حسن میں اب دوسری طرف جا رہا ہوں, ذرا یہ ڈینجرس سے سوالات ہیں. اللہ خیر کرے. ایک بات تو ہو گئی کہ اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ موجود تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ گائیڈنس مانگ رہے تھے. ان کے لیے گائیڈنس یہ فیصلہ نہیں تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ آپ لیکن اس میں جو ہم نے پیراگراف پڑھے نا اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. میری میں ایک لے مین کی طرح سے بات کر رہا ہوں نا, مطلب آئی تھنک کہ جی جو جج صاحبان ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کون سے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز یا اداروں کے حوالے سے ڈائریکشنز کیا ہیں. تو وہ میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ ان کی نظر میں ہے قانون جو ہے وہ ججز کی سلیوز میں ہوتا ہے, یہی کہا جاتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ پتا ہو, کیونکہ فیض آباد دھرنا اس کے بعد ابھی ہوا, اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا اور یہ ساری چیزیں علم کے اندر ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے, پبلش ججمنٹ ہے. نہیں دیکھیں نا اس میں حوالہ ہے اس مشکل کا جس سے وہ گزرے. ہاں ٹھیک ہے جی ہاں, تو یہ کہنا کہ جی وہ اس کا علم نہیں تھا, ایسا نہیں ہے, اس کا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے آ جائیے کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ بن جاتا ہے. اچھا, کمیشن آف انکوائری ایکٹ کا ایک ٹرم آف اس سے ریفرنس پہلے ایک اور گزارش کروں جو پہلے بات تھی. ہاں, جو یہ میری سمجھ ہے, ہو سکتا ہے اس سے لوگ اختلاف کریں, آپ بھی کریں. جو حوالہ جیسے صدیقی صاحب کے کیس کا دیا ہے نا, اس میں اور اس میں فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب نے ایز این اگریوڈ پرسن اس کو چیلنج کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا who he thought was intimidating him. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا نہیں. ایک انیکسچر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر ہے, وہ دو لگے ہیں انیکسچر, ٹھیک ہے نا, 2 انیکسچرز لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ان واقعات کا بھی ذکر ہے جو کیمراز لگے ہیں, ان واقعات کا بھی ذکر ہے کہ کیسے جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ قانونی عمل پھر بہت بے رحم ہوتا ہے. ہم محض کہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے الزام لگایا, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن دیر از اے پروسیس آف لا, ہاؤ ٹو پروف. کل کو کوئی بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے گا تو ہم اس کو سچ مان لیں گے, میں تو سچ مان لوں گا, لیکن بھائی یہ قانون نہیں مانتا, میں کیا کروں اس میں. اچھا, آپ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ بات کریں گے, ویسے مجھے اندازہ تھا, تو میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سناؤں. ہاں بالکل, یہ کیونکہ کوئی پروسیجر ہوگا. پیراگراف نمبر 26 ہے. کس کا؟ جسٹس شوکت صدیقی کے فیصلے کا. اس کا آخری حصہ ہے, اٹ کی ناٹ بی اسیومڈ that a person in a senior position would be telling the truth while one junior to him would not. Yes. اور پھر اس کے بعد پروسیس کے حوالے سے بھی نیچے جا کے ایک پوری ایک طریقہ کہہ رہے ہیں why the process is important to get the truth. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اس خط کی نوعیت کیا ہے, کیا یہ کمپلینٹ ہے, میں بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, یا یہ انفارمیشن. اس کمیشن کی بہت زیادہ مخالفت اب آپ کو نظر آئے گی بہت سارے مختلف لوگوں کی جانب سے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. آپ کے پاس جامع جمشید ہے نا, میرے پاس نہیں ہے, آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. جی جامع جمشید, ٹھیک ہے, میں کہ آپ دیکھ لیجئے گا, بجائے اس کے کہ کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی, سرٹن پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کے اندر حصہ لینے کے, وہ اس کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن بنائے. جی یہ کمیشن تو
ایک ایگزیکٹو ایکٹ ہوگا جس کے ذریعے ہائی کورٹ کو اس کے انڈر کر دینے کی والی بات ہوگی. دیکھیں کیونکہ پروسیس کیا ہوگا, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. ایک انکوائری, کمیشن آف انکوائری بن گیا, اس کے کوئی بھی ٹرمز آف ریفرنس ہو سکتے ہیں کہ مداخلت کے والے سے کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ جناب کیا عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس میں میں گزارش کرتا ہوں, اس میں یہ ٹی او آر میری دانش میں یہ نہیں ہو سکتا جو کہ ایس جے سی کے زمرے میں آتا ہوگا آئینی طور پر. ایک اور چیز ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو. وہ جب آئے گا اگر آپ اس کو جو ہے کمپلینٹ تصور کریں گے تو پھر کٹہرے میں کون کھڑا ہے؟ نہیں, پھر اگر ہم نے شوکت صدیقی صاحب کے فیصلے کو ہی بینچ مارک کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اس میں تو ان کو یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ ان سے کہنا تھا اوتھ پہ کہو, ٹھیک ہے نا, پھر ان کا کراس ایمن کرنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا بات کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے, ٹرمز آف ریفرنس اے بی سی کچھ بھی ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ یہ خط جو ہے فلاں 6 جج صاحبان نے لکھا ہے, وہ ان کے فیسز سامنے ہیں, ان کی دستخط سامنے موجود ہے, تو اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو وٹ از دا پروسیس ٹو پروو اینی ایلیگیشن اگینسٹ اینی بڈی؟ دیکھیں یہی وہی بات آ گئی نا کہیں کہ اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ جس کو خط لکھا گیا ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ایسی ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے آئینی جو جس کو مینڈیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, باقیوں کے مینڈیٹ, اس کا بھی ایک آئینی مینڈیٹ ہے نا کہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت ہے نا, جو کہ کسی جج کے خلاف کمپلینٹ یا ریفرنس کے حوالے سے انکوائری کرتا ہے. تو ایکیڈیمکلی اسپیکنگ بات یہ ہو سکتی ہے, تو کیا 6 جج صاحبان نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف یہ ریفرنس داخل کیا یا کمپلینٹ داخل کی ہے؟ یہ لفظ تو نہیں لکھا ہے. تو ہو ول یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو کٹہرے میں تو موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آتے ہیں کہ اب فرض کریں جب ایس جی سی کو ایک شکایت کوئی بھیج دیتا ہے, آپ بھیج دیتے ہیں فرض کریں, اور وہ ایسے معاملے میں بھیجی جاتی ہے کہ ایس جی سی کہتی ہے کہ یہ تو میرے جوریسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے, یہ اوپینین کے لیے کسی جج کو بھیجی جائے گی نا شکایت. وہ تو تب جب یہ لگے گا, پہ تو پوری فل کورٹ نے بیٹھ کے ایک کو فیصلہ کیا ہوگا نا. ابھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کے مندرجات اور کاروائی کے حوالے سے یا ایس جے سی کے اندر چلایا جائے نہیں چلایا جائے, اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, لیکن ابھی صرف یہ آیا کہ انڈیپینڈنس کو سیکیور کیا جائے. تمام معزز جج صاحبان اس بات کا ان کو بھی ادراک ہے کہ وہ چیزیں یا امور پہ بحث نہیں کریں گے جو ایس جے سی کا آئینی دائرے میں آتی ہے. وہ یہ تو ہم اسیوم کر سکتے ہیں نا. تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے انکوائری کیسے اب یہ اگر چلیں ایک ریٹائرڈ جج کمیشن آف انکوائری کرتا ہے تب بھی ایک بات ہے, چلیں فرض کر لیتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر پا رہا. دیکھیں یہ حقیقت کہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بیٹھے گا, یہ اس بات کی دلیل کیسے ہو گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کچھ نہیں کرے گی؟ نہیں وہ تو بالکل ایک مختلف چیز ہے. ہاں اس لیے اس کو الگ کر دیں. میرا یہ خیال ہے یہ تو یہ جوڈیشل کمیشن فیکٹس طے کرے گا نا, وہ جو اپنے اور پھر اس کے بعد ٹی او آر ہوگا کہ جو ریسپانسبل ہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہو. تو عین ممکن ہے کہ ایس جے سی یہ اس کے اوپر ملا ہے ان کو, وہ اپنے ذمے میں کہے کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک کاگنیزنس آف, اور اس کو وہ تو ٹھیک ہے نا. اگر تو پھر یہ سارا جو ہم نے اگر یہ کمپلینٹ نہیں ہے, اگر یہ گائیڈنس ہے, اگر یہ کیا, یہ تو ڈیٹرمن ہوگا نا. وہ تو یہ لیکن یہ ایک بات ڈیٹرمن ہو گئی اگر انہوں نے کر دیا کہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر سے معاملات اٹھائیں, اور اس کے بعد کمیشن آف انکوائری ایکٹ انہوں نے کہا کہ پرپوزل آئی اس بات کی. جی وہ ٹھیک ہے, اگر مجھے نہیں اس سے پتہ لگا کہ کس نے پرپوزل دی, بٹ پرپوزل آئی. ٹھیک ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اب چھوڑ دینا, ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایس جے سی بھی انکوائری کرتی ہے تو وہ بھی تو بلائے گی نا, اگر کرتی ہے. ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں, اگر کمیشن بلائے گا تو وہ بھی انکوائری کرے گا نا. انکوائری میں شکایت کنندگان آئیں گے اپنا ٹیسٹمنی دینے کے لیے, اور جب کوئی ٹیسٹمنی دے گا تو اس ٹیسٹمنی جو اگر آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو دین میرا رائٹ اکرو کرتا ہے کہ میں اس ٹیسٹمنی کو کراس ایگزامن کروں. جی جب کاؤنٹر پوزیشن آئے گی تو جی ہاں. لیکن نا یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو ایک حد سے زیادہ کیا سرائیاں کرنی چاہیے. میں کیا سرائیاں نہیں, میں پروسیجر پوچھ رہا ہوں آپ سے. پروسیجر یہ ہے کہ اگر تو وہ اس کو دیکھیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ایس جی سی کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا ہے, اس کو واپس کہہ دیں گے کچھ نہیں کرنا. لیکن اگر یہ سمجھا کہ ہاں یہ کمپلینٹ ہے یا یہ 209(5) کے تحت انفارمیشن ہے جو کاؤنسل کو ریسیو ہوئی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر 209 ٹریگر ہو جاتا ہے, تو پھر وہ بات آئے گی جو پروسیجر آف انکوائری ہے
جس کے تحت پھر چیف صاحب ایک جج صاحب کو نامزد کرتے ہیں جو مجھے میرے خیال میں سینئر پیونی ہوتے ہیں پہلے کوئی بھی جج جو ہے SJC کے کسی ہم نے ابھی جو دیکھا ہے اس میں دونوں کیسز میں سینئر پیونی نہیں تھا, سینئر پیونی ہے جی جو بھی ہے. سو پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں مظاہر نقوی صاحب کے کیس کے اندر بندیال صاحب نے سینئر پیونی جج تو قاضی فائز عیسیٰ تھے, لیکن انہوں نے مارک کی تھی طارق پرویز, سردار طارق محمود کو. ٹھیک ہے, تو وہ 3 جو سینئر ججز ہیں ان میں سے سپریم جوڈیشل کونسل صدیقی صاحب والا وہ کھوسا صاحب نے رائے دی تھی. اس وقت کھوسا صاحب ہی سینئر پیونی جج تھے اس وقت. آصف سعید کھوسا کے بعد ثاقب نثار صاحب کے بعد آصف سعید کھوسا چیف جسٹس بنے تھے نا, اور ان کا ہی نوٹ ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں بات یہی ہے کہ ایک پروسیجر تو اڈاپٹ ہو گیا نا, either way, yes. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. ابھی ہم نے دیکھا شہادتیں ریکارڈ ہوئی رہی تھی, مظاہر نقوی صاحب کے کہنے کے اوپر اوپن کر دی گئی تھی وہ, اور جب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی تھی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور جو اپنا لائر تھا اس کو کہا گیا کہ آپ یہ ایویڈنس ہے اس کے اوپر کراس ایگزامن کریں, بٹ ہی ڈڈ ناٹ اویل دیٹ اپرچونٹی ڈسپائٹ دی سو مینی ڈائریکشنز ان اوپن کورٹ. ٹھیک ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جی کہ مجھے انسٹرکشنز نہیں ہیں. دیکھیں نا, وہ تو وکیل نے تو وہ کرنا نا جو کلائنٹ کہے گا, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے پورا موقع فراہم کیا, وہ سب کے نالج میں تھی. نہیں, یہ تو یہ معاملات جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ جیسے صدیقی صاحب کے فیصلے میں یہ انہوں نے اس کی سمری تحریر بھی کی, 14 شہادتیں ریکارڈ کی گئی اور سارا. اچھا, اب میں یہی اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا, آپ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کچی زمین پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہ رہے, بہرحال آپ وکیل ہیں نہیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو میرا وکیل بننا پڑ جائے. ود پلیجر, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے نا, یا کسی جج صاحب کا بھی وکیل بننا پڑ سکتا ہے. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے فرض کریں کہ عدلیہ نے جو واقعات دیے ہیں اس میں 2 آفیسز کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ان آفیسز کو بلایا جاتا ہے تو ان کا کیا رائٹ ہے پھر, جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے. یس, بتائیں نا, وٹ از دا پروسیجر. یہ تو میں بار پھر آؤں گا نا کہ قانون شہادت, کرنل پروسیجر کوڈ اور فلانا صدیقی صاحب والے کیس میں یہ ساری چیزیں عیاں ہیں. اب یہ بات اس میں اف اینڈ بٹ نہیں رہ گیا. ہمارے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ کاؤنٹر ہوگی. اگر کاؤنٹر ہے تو اس کا مطلب ہے 2 ورژنز آ گئیں. جب 2 ورژنز آ گئی تو اس کا مطلب ہے انکوائری کرنا ضروری پڑ جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ ابھی تو ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہی نہیں. ابھی تو پہلا یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو کاؤنسل ہے وہ اس کو کس زمرے میں اس کا ایگزامن اس کو کیسے کرے گی, کیسے. تو مطلب یہ کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ چیزیں, یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں. فل کورٹ نہ تو پریس کانفرنس ہے, نہ ہی فل کورٹ میٹنگ کے تعلق نہیں, یہ میری سمجھ ہے. فل کورٹ میٹنگ کے اعلامیے سے. دیکھیں, فل کورٹ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو جوڈیشل سائڈ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ SJC از اے جوڈیشل سائڈ, مطلب انکوائری کریں آپ ٹھیک ہے نا. تو فل کورٹ میٹنگ کے بعد بہتر کون یہ جانتا ہے کہ ہمارے آئینی اسٹرکچر کے اندر ہائی کورٹس انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں. ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سو دیر آر ملٹیپل لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل, اور اس میں عین ممکن ہے کہ یہ ایک نئی نوعیت کی لیٹیگیشن کو جنم دے دے. یس, کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل, جیسے جیسے آگے چلے گا کہ SJC کا ڈیسیژن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک نیا وہ آیا سامنے. ابھی تو کچھ بھی ممکن ہے, لیکن میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا جوڈیشری نے اپنے ہی ہاتھوں, اپنے ہی ادارے کے اندر ایک ٹائم بام نہیں کہیں فکس کر دیا. یہ جو کانٹینٹ ہے نا جی خط کا, وہ بہت سویر اور سیریس. جتنا سوچتے جائیں گے اتنا آپ پریشان ہوتے چلے وہ بہت سیریس ہے. اس لیے بڑی بردباری سے میں ادھر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا میرا انٹرسٹ یہ ملک ہے نا, یہ ملک اپنے اداروں سے بننا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ایڈوائس مجھے ٹھیک ہے, لیکن میرے سوالوں کا جواب آپ بتائیے. مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں نے آپ کے کمرے یا نہ کہیں گے, آپ کے کمرے کے اندر جو ہے وہ کیمراز لگائے, میں آپ کی سرویلنس کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے الزام لگا دیا, آپ میرے وکیل ہیں, آپ کراس ایگزامن کریں گے تو آپ کیا کوشچن جو ہیں وہ فریم کریں گے؟ اب آپ ایک اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آڈیو ویڈیو ایویڈنس ہوگی تو اس کو ویریفائی, کہیں ہم چھوڑ دیں گے. آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے جناب, آپ دیکھیں نہیں دیکھیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کے تخیل کی جو اڑانے ہیں نا, آڈیو ویڈیو ہے اس کے فورینسک انالیسس کے حوالے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے اندر پورے کتنے 16 یا 17 سٹیپس ہیں, یہ یاد رکھیے گا. میری گزارش ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک پرائم منسٹر کٹہرے کے اندر تھا اور وہ کمپلینٹ کر رہا تھا, اور ایک ویڈیو آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی, اور اس کو آپ نے ڈسمینٹل کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ اس طے ہی نہ ہو سکے. مجھے یہ بتائیے آپ, میں اس وقت سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو کیا اس فیصلے کو بھی ریوزٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں امجد صاحب کا ایکسپریشن ہے کہ اپنے تخیل کی اڑان کو نقطۂ پرکار جو ہے نا اس پہ رکھیں ذرا, بہت زیادہ ایکسائٹ ہو کے آپ ابھی وقت سے آگے مت جائیں پلیز. ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم پہ جائیں, یہ بڑا سیریس میٹر ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیجر. اسٹوڈنٹ آف لا کو گزارش ہے کہ بلڈ یور آرگیومنٹ بلاک بائی بلاک, ون بائی ون. Do not look at the story number 10 first. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے ایونٹس جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کور کیے ہیں, اس لیے میرا دماغ جو ہے نا بہت زیادہ تیزی سے چیزوں کو دیکھنے کی طرف دوڑ رہا ہے. آپ اوپینین میکر بھی ہیں نا, اس لیے تھوڑا سا حوصلہ کریں. نہیں, میں دیکھیں نا, میری بات سنیں, میں قانون میں نے نہیں لکھا ہے, نہیں پروسیجر میں نے نہیں لکھا ہے, لیکن یہ باتیں فیصلے میں نے نہیں لکھے ہیں, یہ باتیں کمپلینٹ میں نے نہیں لکھی ہے. یہاں پہ آپ اگر عدلیہ عزیز ہے, وہیں ایگزیکٹو بھی اس ملک کا ایک بہت اہم پلر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی لیجسلیٹر بھی ہے. ہم سب نے اس ملک کے اندر رہنا اور ہم نے ایک آئین کے ضابطے کے نیچے چلنا ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے, کیا جج صاحبان جو ہیں وہ ماورائے آئین کوئی دو ٹائپ قسم کی چیز ہیں؟ نہیں, آئین کے اندر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل آئین کے اندر کام کرتے ہیں نا. جب وہ کمپلیننٹ بنیں گے تو پھر وہ جج نہیں ہوگا, پھر وہ کمپلیننٹ ہوگا نا. ابھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ کمپلیننٹ ہے. کمیشن آف انکوائری کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وہ تو معاملات کے لیے بنایا جا رہا ہے. کس کو بلا کے پوچھے گا؟ وہ ایگزیکٹو سائڈ پہ دیکھے گا میرا خیال. صرف ایگزیکٹو کو بلا کے پوچھے گا؟ میرے خیال میں ایگزیکٹو سائڈ پہ اس کا فوکس زیادہ ہوگا. مطلب ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تو کرے, لیکن میرا دماغ تو نہیں مانتا. جن کو آپ نے چھیڑا ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں. قانون پہ پورے کا پورا چلے گا. دیکھیں نا, جمہوریت پہ پوری کی پوری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو پلے ود دا بگ بوائز تو پھر دھکے شکے تو لگتے ہیں. جناب احمد حسن صاحب کو میں نے بہت قریدنے کی کوشش کی ہے. کبھی آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ لے آتے ہیں کہ میں لے فورینسک کے والے سے, کبھی یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ججمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور کبھی بالکل واضح سوال نہیں دے رہے کہ یہ کمپلینٹ ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے. اگر یہ پروف کرنے کا معاملہ ہے تو کیا ایک ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے چیف جسٹس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں, تو پھر بہت بھی سنگین معاملہ ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, الجھے پیچیدے ہیں, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں. اب پرائم منسٹر نے کہا ہے, یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب میں اس فیصلے کے اوپر روشنی میں پارلیمنٹ کا کروں گا. تو یہ اب سارا ٹیسٹ ہے. آپ کو میں جواب کا ایک سوال کا جواب دے دوں, ایک آپ کو کاٹ کے بیچ میں ایک بصورت ایک شعر. ہاں جی دیجیے, بالکل دیجیے. نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی. نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی. اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. اس کے بعد میں کیا کہوں. بہرحال ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے, اور یہ سوال ہیں یہ تو اٹھیں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اور ہاں, یہ تھوڑا سا پروگرام طویل ہو گیا, اس کے لیے معذرت. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.